بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے انہی سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹ کر۔ ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا۔ عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے، کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی، ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں۔ عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔ فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکہ ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے یہ۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی، تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن مارنے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے۔ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتڑے میں لیے کھڑی عورت، یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں۔ آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، وہ جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔
انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔ تماشا دیکھو، ساری دنیا کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، ہائی کورٹ کے فیصلے لوگوں نے سنے ہوں گے، سیشن جج کی عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے بیٹھ کر کے لوگوں نے فیصلے کیے اور سنے ہوں گے، پنچایتی فیصلے سنے ہوں گے، مگر قرآن پوچھتا ہے لوگوں 3 دن کے بچے نے بیٹھ کر کہیں فیصلے نہیں کیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی، بے گناہ ثابت کرنے کے بعد ہی، بے قصور ثابت کرنے کے بعد ہی جرم ثابت نہیں ہوا، گناہگار عزیز مصر کی بیوی ثابت ہو رہی ہے، مگر تماشا دیکھو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے لے جا رہے ہیں۔ جائز ناجائز کو نہیں دیکھا کرتی، حرام و حلال کو نہیں دیکھا کرتی، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گناہگاروں کو باہر کہتے ہیں تم محلوں میں ہوا کھاتے پھرو۔ بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے، عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے، کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے، چہل پہل کرتی پھرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی، تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی، تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی۔ قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے، تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو، تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو، تم اپنی آبادی کا احساس کرو، تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے، ان نے کہا یہ فروٹ کھاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم، اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا، اتنا حسن بخشا تھا، تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے، تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی، ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی، ان کے تانے سے گھبرا جائے گی، مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی۔
یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میڑے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا، تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جان پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر
ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی فکری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاء الحق زکریہ ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ، الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیا کلمات پڑھ سکتا ہے۔ الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا، درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہ لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیا کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، 4 توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خواہ کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔
کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا، فرمایا ہاں ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، کتب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے پیارے دوستو، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔